بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں آپ کے ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے آپ کا روزہ قبول نہ ہو؟ کیا آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ آپ سحری سے لے کر افطار تک بھوکی پیاسی رہیں، ہر عبادت کریں، ہر نیکی کما لیں، مگر صرف ایک گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کا سارا روزہ برباد ہو جائے؟ ہاں، یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک تباہ کن حقیقت ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا تصور کریں کہ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے تو تمہیں امید ہوگی کہ تمہارا روزہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، مگر اچانک اعلان ہوگا کہ تمہارا روزہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسا کام کیا جو روزے کی روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ سوچو وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم دنیا کی چمک دمک کے لیے اپنی آخرت برباد کر کے آئی ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک پل کی خوبصورتی تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دے اور تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دے گی؟ میری پیاری بہنوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ تباہی کا آغاز ہے۔ رمضان میں ایک گناہ کرنے سے روزہ قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کیا واقعی یہ ایک گناہ تمہیں ہلاکت کے دہانے پر لے جا سکتا ہے؟ اگر جاننا چاہتی ہو تو آج کے بیان کو مکمل توجہ سے سنو۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو رمضان کی حقیقت سناؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ مہینہ کیوں سب سے زیادہ مقدس، برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ سال میں 12 مہینے آتے ہیں، ہر مہینے کی اپنی اہمیت ہے۔ کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی خاص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برکتوں سے نوازا ہے، جنہیں جیسے دنوں میں سب سے بابرکت دن جمعے کا دن ہے، وہ دن جس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ راتوں میں سب سے زیادہ بابرکت رات شب قدر کی ہے، وہ رات جس میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات جس میں اللہ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ شب معراج کی رات بھی عظیم رات ہے، وہ رات جب ہمارے کریم نبی کو معراج نصیب ہوئی اور اللہ سے براہ راست ملاقات ہوئی۔ اب سوچو، جب دنوں میں جمعہ، راتوں میں شب قدر اور شب معراج اتنی عظیم ہیں تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کے گناہ دھو ڈالتا ہے، انہیں بخشش کے پروانے عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچو، اگر یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے تو پھر بھی کچھ لوگ محروم کیوں رہ جاتے ہیں؟ یہ وہی ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، اگر تمہارے سامنے خزانے کا دروازہ کھولا جائے مگر تم چند چمکتی چیزوں میں الجھ کر اصل خزانے کو کھو دو تو کیا تمہیں عقل مند کہا جائے گا؟ رمضان میں نیکیاں برستی ہیں مگر کچھ لوگ دنیاوی زینت میں الجھ کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ سوچو، اگر قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے کہ ایک لمحہ، صرف ایک لمحے کی خوبصورتی کے پیچھے آپ نے اپنا روزہ ضائع کر دیا، پورے دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے بھی آپ نے اس کو ضائع کر دیا، تو کیا تم وہ صدمہ سہ سکو گی یا ابھی سنبھلنے کا فیصلہ کرو گی؟ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں
جن میں سے ہر ایک کا مقام، مقصد اور امتحان مختلف ہے۔ نمبر 1، فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، روشنی سے پیدا کیا، انہیں عقل دی مگر شہوت نہیں دی، اسی لیے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نہ انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، نہ سونے کی، نہ دنیاوی خواہشات کا کوئی لالچ ان کے دل میں آتا ہے، وہ بس اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اب نمبر 2، جانور۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو شہوت تو دی ہے مگر عقل نہیں دی، اس لیے وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ بس اپنی بھوک مٹانے، نیند پوری کرنے اور اپنی جبلت کے مطابق زندگی گزارنے میں لگے رہتے ہیں۔ نہ انہیں نیکی اور بدی کی تمیز ہوتی ہے، نہ انہیں کسی چیز کا حساب دینا ہوتا ہے، نہ وہ حلال اور حرام کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی امتحان، وہ صرف اپنی ضروریات کے گرد گھومتے ہیں۔ اب نمبر 3، انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل بھی رکھی ہے اور شہوت بھی، تاکہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کرے اور فیصلہ کرے کہ اسے فرشتوں جیسا بننا ہے یا جانوروں جیسا۔ یہی وہ فرق ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ جو اپنی عقل سے کام کر لے وہ حلال اور حرام کا فرق سمجھے، جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر اللہ کی عبادت کرے، وہی اصل میں انسان کہلانے کے لائق ہے، بلکہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیاوی لذتوں میں کھو کر گناہ کرتا ہے، جو رمضان میں بھی نفس کا غلام بن کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کی بجائے اسے بے لگام چھوڑ دے اور وہ نشے، عیاشی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو جائے، تو کیا وہ بادشاہ کا وارث بننے کے قابل ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح انسان اگر اپنی عقل کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو وہ اپنا مقام کھو دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں اپنی عقل کو روشنی بنا کر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے یا اپنی خواہشات کے اندھیرے میں بھٹک کر جانوروں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، تو تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ان میں سے ایک ایسا تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ تھا شیطان۔ وہ پہلا نافرمان تھا، پہلا سرکش تھا، پہلا وہ تھا جس نے تکبر کیا اور کہا میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اب میری پیاری بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچو، آج دنیا کے ہر انسان کو شیطان روکتا ہے کہ سجدہ نہ کرو، نیکی نہ کرو، رمضان میں روزہ نہ رکھو، گناہ کرو، خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگو۔ لیکن اس وقت شیطان کو کس نے روکا تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرے؟ اس وقت تو شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا ہی نہیں، تو پھر اسے کس نے بہکایا؟ اس وقت جس نے شیطان کو بہکایا تھا وہ اس کا اپنا نفس تھا۔ جی ہاں، وہی نفس جس کی آزمائش میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہی کامیاب ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یہی رمضان کا اصل مقصد ہے، نفس کو لگام دینا، اپنی خواہشات کو روکنا، اپنے اندر کے شیطان کو قابو میں کرنا۔ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ تم اپنے نفس کو قابو میں پاؤ۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اب انہیں بہکانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر کوئی قیدی سال بھر کہتا رہے کہ میں بری صحبت کی وجہ سے گناہ کرتا ہوں، میں بری صحبت کی وجہ سے گناہ کرتا ہوں، لیکن جب وہ تنہا ہو اور پھر بھی وہی کام کرے، تو کیا اسے شیطان کا بہکاوا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ اس کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو لوگ رمضان میں جب شیطان قید ہوتا ہے
تو پھر بھی گناہ کرتے ہیں، وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں بہکانے والا شیطان نہیں بلکہ ان کا اپنا نفس ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر شیطان کو شکست دینا چاہتی ہیں یا نفس کی غلامی کر کے اسی شیطان کے راستے پر چلنا چاہتی ہیں۔ آج کل نوجوان لڑکیاں رمضان جیسے مقدس مہینے کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنانے کی بجائے بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم کرنے میں مصروف ہیں، حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نفس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، مگر شیطان کے قید ہونے کے باوجود یہ لڑکیاں اپنی خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہو کر اپنی عزت کا سودا کر دیتی ہیں۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ناچ گانے، زرق برق مگر بے حیائی سے بھرپور لباس، غیر محرم مردوں کے لیے میک اپ اور فیشن، بس یہی ان کی مصروفیات بن چکی ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک غیر محرموں کے سامنے اپنی نمائش کرتی ہیں، ان کی نظروں کا مزہ لیتی ہیں اور پھر شام آتے ہی وہ بڑے اہتمام سے افطار کے لیے دسترخوان سجا کر یہ کہتی ہیں، ہم نے تو روزہ رکھا تھا، ہم نے تو بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی عبادت کی تھی۔ ارے یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کیسا روزہ ہے جو تمہیں خدا کی طرف لے جانے کی بجائے دنیا کی زینت میں ڈال رہا ہے؟ یہ کون سا روزہ ہے جو تمہیں حیا اور پردے کی طرف لے جانے کی بجائے نفس کی غلامی کی طرف دھکیل رہا ہے؟ پورا دن گناہ میں گزارا، نفس کی پوجا کی، بے حیائی کو عام کیا، غیر محرموں کے دل بہلائے اور شام کو خود کو عبادت گزار کہنے لگی۔ یہ روزہ نہیں، یہ ایک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہی ہو، یہ دھوکہ ہے جو تم خود کے ساتھ کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، جو اپنے جذبات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے، جو حلال اور حرام میں فرق سمجھے، جو اپنی عزت کو اللہ کی امانت سمجھے، نہ کہ دنیا کی نظروں کے سامنے بے پردہ ہو جائے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، جس نے روزے کے دوران جھوٹ، برائی اور فحاشی نہ چھوڑی تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوچو، اگر کوئی سارا دن گناہ کرتا رہے اور شام کو چند کھجوریں کھا کر یہ سمجھے کہ اس نے عبادت کر لی تو کیا وہ حقیقت میں روزے دار کہلا سکتا ہے؟ یہ روزہ نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے جو نفس تمہیں دے رہا ہے، جو تمہیں بہکا رہا ہے کہ تم نیکی کر رہی ہو، حالانکہ تمہارے اعمال تمہیں بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کرو، اگر ایک شخص دن بھر آگ میں کودتا رہے اور شام کو اپنے جسم پر خوشبو لگا کر کہے کہ میں نے خود کو صاف کر لیا، تو کیا حقیقت میں وہ پاک ہو گیا؟ نہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر پورا دن گناہ میں گزار کر شام کو افطار کے وقت یہ سمجھو کہ عبادت مکمل ہو گئی تو یہ سب فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھو، روزہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کی قربت دیتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، نفس کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ اگر تمہارا روزہ تمہیں بے حیائی اور گناہ کی طرف لے جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم روزہ نہیں بلکہ ایک رسم ادا کر رہی ہو۔ کچھ عورتیں رمضان میں لپسٹک، کاجل اور میک اپ کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہیں، ان کی نظریں اپنی طرف کھینچتی ہیں، ان کے دل بہلاتی ہیں، ان کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں اور پھر جب واپس آتی ہیں تو کہتی ہیں جلدی سے نماز پڑھ لیں ورنہ وقت نکل جائے گا۔ ارے کیسی نماز؟ وہی نماز جس کے لیے تمہارے چہرے پر وہی لپسٹک باقی رہی جو غیر محرم مردوں نے دیکھی، وہی کاجل جو کسی غیر کی نظریں تم پر ڈال چکی تھیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسی نماز تمہیں رحمت دے گی؟ نہیں، ایسی نماز تمہیں بد دعائیں دے گی، تمہیں زحمت دے گی۔ یہ نماز تمہیں قبولیت کے دروازے پر دھکے دے کر باہر نکال دے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تمہاری نظر غیر محرم مردوں کی طرف ہو، دوسری طرف تم زینت ان کے لیے کرو اور دوسری طرف تم اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ اور امید رکھو کہ وہ تمہاری عبادت قبول کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، مگر سوچو اگر کوئی نماز پڑھ کر بھی بے حیائی اور فحاشی میں مگن رہے،
غیر محرموں کی نظروں کا مزہ لے تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا جس کی نماز اسے برے کاموں سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں، وہ محض جسم کی مشقت ہے۔ ذرا سوچو، اگر تمہارے پاس سفید خوبصورت اور قیمتی لباس ہو اور تم اسے پہن کر ایک گندی نالی کے قریب سے گزر جاؤ جہاں کیچڑ اور گندگی پڑی ہو، تو کیا تمہیں خوف نہیں ہوگا کہ کہیں یہ لباس خراب نہ ہو جائے؟ یقیناً تم ہر ممکن کوشش کرو گی کہ اسے محفوظ رکھو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی کیچڑ لگ گیا تو یہ لباس ناپاک اور بدنما ہو جائے گا۔ لیکن سوچو، اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے اس ناپاک کیچڑ میں جا کر کھڑی ہو، اپنے لباس کو خراب کرے اور پھر فوراً گھر آ کر کہے جلدی سے اسے دھونا ہے تاکہ صاف ہو جائے، تو کیا وہ عقل مند کہلائے گی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ لباس پہلے جیسا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں، کیونکہ جو چیز ایک بار اپنی پاکیزگی کھو دے وہ آسانی سے اپنی اصل حالت میں نہیں آتی۔ بالکل یہی حال نماز اور بے حیائی کا ہے۔ جو عورت غیر محرم مردوں کی نظروں کا مزہ لیتی ہے، اپنی زینت کی نمائش کرتی ہے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی نماز پاکیزہ ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ اگر جسم دنیا کی زینت میں مگن ہو تو روح عبادت میں سکون کیسے پا سکتی ہے؟ جو دل غیر محرم کی نظروں میں کھو جائے وہ سجدے میں اللہ کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جو قدم گناہ کی طرف دوڑتے ہیں وہ جنت کی راہ کیسے پا سکتے ہیں؟ یاد رکھو، اگر تم ناپاک راستے پر چل کر پاکیزگی کی امید رکھو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص خود اپنے ہاتھوں سے زخم لگا کر مرہم کی امید کرے۔ عبادت کی حقیقت وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنی روح کو دنیا کی گندگی سے بچا کر رکھے۔ پیاری بہنوں، کافی عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ نماز کے دوران لپسٹک یا کاجل لگانا کیسا ہے؟ اس کا جواب واضح اور صاف ہے۔ اگر لپسٹک یا کاجل میں کوئی ناپاک چیز شامل ہو یا وہ پانی کو چہرے تک پہنچنے سے روکے تو وضو اور نماز دونوں درست نہیں ہوں گے۔ نماز پاکیزگی اور خشوع و خضوع کا نام ہے۔ یہ اللہ کے سامنے مکمل عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کا عمل ہے۔ اگر ایک عورت اللہ کے حضور جھکنے سے پہلے ہی دنیا کی زینت میں کھو جائے تو کیا وہ حقیقت میں نماز ادا کر رہی ہے؟ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ لپسٹک یا کاجل نماز میں جائز ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ عورتیں جو نماز کے بعد بھی اپنا حسن اور زینت غیر محرموں کے لیے سنوارتی ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو عورتیں شوہر ہونے کے باوجود غیر محرم مردوں کو اپنے ہونٹوں کی سرخی دکھاتی ہیں، اپنے چہرے کا میک اپ سجاتی ہیں، اپنے چہرے کو تو سجاتی ہیں میک اپ سے، جو مردوں کی نظروں میں خود کو حسین بنانے کی کوشش کرتی ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے؟ جو میک اپ سے خود کو سجاتی ہیں غیر محرموں کے لیے، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کرو۔ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ بے حیائی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور غیر محرموں کے لیے خود کو سنوارتی ہیں۔ میری بہنوں، کیا آپ جانتی ہو کہ معراج کی رات نبی کریم کو کیا دکھایا گیا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے چہرے دوزخ میں جل رہے تھے اور وہ اپنی کھال کو نوچ رہی تھیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون عورتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں غیر محرم مردوں کے لیے اپنی زینت ظاہر کرتی تھی اور اپنی خوبصورتی سے غیر محرم مردوں کو گمراہ کرتی تھی۔ سوچو میری بہنوں، کیا تم اس انجام کے لیے تیار ہو؟ تم دنیا میں چند لمحوں کی خوبصورتی کے لیے کیا ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے راضی ہو؟ کیا وہ چند تعریفی نظروں کے لیے تم اپنی آخرت برباد کرنا چاہتی ہو؟ اگر آج تمہیں معلوم ہے کہ ایک راستے کے آخر میں ایک آگ بھڑک رہی ہے، ایک راستہ ایسا ہے جہاں سے آپ جا رہی ہو لیکن اس کے آخر میں آگ بھڑک رہی ہو، تو کیا تم اس راستے پر جاؤ گی؟ نہیں۔ تو پھر کیوں تم ایسا کر رہی ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والی عورتوں کا انجام جہنم ہے؟ یاد رکھو،
دنیا کے مرد تمہاری زینت دیکھ کر چند لمحے خوش ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کی نظر میں تمہارا ہر گناہ لکھا جا رہا ہے، اللہ کی نظر میں تمہارا ہر گناہ لکھا جا چکا ہے، اور قیامت کے دن ہر نظر، ہر زینت، ہر بے حیائی کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ پیاری بہنوں، ایک فقیر تھا، دن بھر در بدر بھٹکتا رہا، لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتا رہا، کوئی اسے دھتکار دیتا، کوئی اسے چند سکے تھما دیتا، مگر کوئی بھی اس کی طرف رحم کی نظر نہ ڈالتا۔ ایک رات وہ تھک ہار کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر زارو قطار رونے لگا۔ کسی نمازی نے پوچھا، بابا کیوں رو رہے ہو؟ فقیر نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، سارا دن لوگوں کے در پر مانگتا رہا، کسی نے کچھ دیا اور کسی نے دھتکار دیا، لیکن جو اللہ کے در کے فقیر ہیں وہ دن بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ سارا دن گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ توبہ کے دروازے پر کیوں نہیں آتے؟ نمازی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فقیر نے پھر روتے ہوئے کہا، جب بندے دنیا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو کوئی دیتا ہے اور کوئی انکار کر دیتا ہے، مگر جب کوئی اللہ کے در پر آتا ہے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پھر لوگ اس در پر کیوں نہیں آتے؟ کیوں سجدے میں گر کر معافی نہیں مانگتے؟ کیوں وہ اپنی زندگی کو حقیقت نہیں سمجھتے؟ یہ کہہ کر فقیر زمین پر گر پڑا، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ لوگ حیران کھڑے تھے، مگر اس کی آخری بات سب کو ہلا کر رکھ گئی، اللہ کے در کا فقیر بن جاؤ، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تم میرے در پر آ جاؤ، میں تمہیں گلے لگا لوں گا۔ سوچو، اگر ایک فقیر بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ ذرا غور کرو، اگر کوئی مسافر پانی کے بغیر صحرا میں بھٹک رہا ہو، پیاس سے نڈھال ہو اور سامنے ایک کنواں ہو، اس کو ایک کنواں نظر آئے مگر وہ ضد میں آ کر پانی نہ پیے، تو کیا وہ عقل مند کہلائے گا؟ نہیں۔ بالکل ایسے ہی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، عبادت کا راستہ کھلا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، مگر جو ان کے قریب آنے سے انکار کر دے وہی سب سے بڑا بے وقوف کہلائے گا۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھا ایک گناہ جو آپ کے روزے کو ناقص کر دے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج ہی آپ اس گناہ سے توبہ کر لیں گی، غیر محرموں کے لیے اپنی زینت کو نہیں سنواریں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غیر محرموں کی شہوت بھری نظروں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے شوہروں کا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔